وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے کہا کہ سندھ کابینہ نے صوبے کے تمام ہسپتالوں کے لیے ادویات کی خریداری کے عمل کو آسان بنانے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جبکہ ہسپتالوں میں ادویات کی قلت کو ختم کرنے کے لیے محکمہ صحت کے پاس پہلے سے موجود ادویات کو فوری طور پر ہسپتالوں کو مہیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوائیں لی جا چکی ہیں، دوائیں استعمال ہو گئی ہیں، اب نہ وہ استعمال شدہ دوائیں واپس آ سکتی ہیں، نہ وہ فیصلہ واپس جا سکتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی قانون کے اندر رہتے ہوئے کیا راستہ نکالا جا سکتا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو کیسے نظام کو ایسا بنائیں کہ یہ اعتراضات نہ آئیں۔ لیکن اس بات پر کیبنٹ کا بالکل اتفاق تھا کہ دواؤں کے معاملے میں خاص طور پر ہمیں کوئی ونس فار آل یہ ایشو سیٹل کرنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دواؤں کی ایشو پر ہم کمپرومائز کریں اور سبسٹیٹڈ دوائیں لیں، جس کا نقصان جو ڈیفینیٹلی پھر ان مریضوں کو ہوتا ہے جو ہاسپٹلز میں آتے ہیں اور وہ دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ SMBB انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا چارج کسی گریڈ 20 کے میڈیکل افسر کو دینے کی منظوری دے دی ہے، اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر صحت سندھ کی منظوری سے یہ چارج دے دیا جائے گا۔ وہ تمام خواتین جو ایگریکلچر سیکٹر سے وابستہ ہیں، جس میں فشریز بھی شامل ہے، لائیو اسٹاک بھی شامل ہے، اور اس سے متعلقہ تمام شعبے جس میں خواتین ورک کام کر رہی ہوتی ہیں، اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ جائیں کبھی جہاں کاشتکاری ہوتی ہے، وہاں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو محنت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے رائٹس کی جو ہے وہ بات کہیں نہیں کی گئی۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، تو شاید میں نے جیسے کہا کہ دنیا کے بہت کم ملکوں میں ہوگا کہ جو ایگریکلچر ورکرز ہیں، خواتین ہیں، ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ سندھ کابینہ نے سیلاب کی صورتحال پر غور و فکر کیا، سیلابی صورتحال کنٹرول میں ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اس وقت صورتحال اطمینان بخش ہے، کہیں کہیں پر چونکہ پانی زیادہ آیا تھا، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوئی تھیں، لیکن اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہینڈل کر لی ہیں، اور اب بھی اگر کہیں کیونکہ ایسے کوئی کرونک ولنریبل پوائنٹس پتہ ہوتے ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو، تو ان کے اوپر زیادہ وہ نظر رکھتے ہیں، اور فی الحال جو بریفنگ دی گئی اس میں کوئی اتنی بڑی خطرے کی بات نہیں ہے، اور اللہ خیر کرے اگر آئندہ کوئی صورتحال ہوئی تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان غذائی قلت کے مسئلے سے دوچار ہے۔ نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق مائکرو نیوٹرن کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما، جو ٹراما سینٹر کے نام سے مشہور ہے کراچی میں، ان کی ED کی پوسٹنگ کے لیے، لیکن جو آئٹم تھا اس کو کیبنٹ نے منظور نہیں کیا، اور یہ ہدایت دی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ کوئی 20 گریڈ کا سینئر آفیسر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے اس کو فور ٹائم بینگ ED لگایا جائے گا ٹراما سینٹر کا، اور مین وائل پرماننٹ ED کے لیے اخبار میں اشتہار دے کر کوئی قانون کے مطابق جو ہے اس کی ہائرنگ کی جائے گی۔ سعید غنی نے مزید بتایا کہ تھرکول پروجیکٹ میں پانی کے استعمال کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو کہ سندھ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے MQM کی بھی، جو ان کی اتحادی پارٹی ہے، اور جو کراچی کے حقوق کی دعوے دار بنتی ہے، ان کو سب سے پہلے MQM سے PTI سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ 162 ارب کا جو آپ نے اعلان کیا ہے وہ پیسے فی الفور آپ جاری کریں، ہمیں نہ دیں بھلے، لیکن KMC کو دے دیں، 162 ارب روپے ان کو دیں تاکہ وہ کام شروع کر سکیں۔ دوسرا MQM کو یہ مطالبہ بھی کرنا چاہیے، اور خان صاحب اگر کراچی آ رہے ہیں تو یہ بالکل کرنا چاہیے مطالبہ، کہ K4 کے پروجیکٹ میں جو شیئر 50% کا فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہے وہ فوری طور پر جاری کرنے کا اعلان کریں۔ ڈائیوو کمپنی معاہدہ کرنے کے بعد جب انہوں نے بینک سے رجوع کیا، وہ اپنی ساری پریپریشنز کر رہے تھے، اچانک اب یہ اگر میں بولوں گا تو پھر آپ لوگوں میں سے کئی دوست کہیں گے شاید یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ اس بات کی آپ سب وٹنس ہیں کہ پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، فرسٹ ٹائم، کہ ہمارے رمضان شریف میں عبادت آپ لوگ اور ہم نے کی، درجات ڈالر کے بلند ہوتے گئے۔ اب اتنے درجات بلند ہو گئے کہ جو فائنینشیل کلوز بنا ہوا تھا وہ ہی برسٹ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب ڈالر ایک جگہ نہیں رکے گا، یہ پرچیزنگ باہر سے ہوتی ہے، یہ بسز امپورٹ ہوتی ہیں، لوکل مینوفیکچرڈ بسز سٹی بسز نہیں کہلاتی، یہاں پہ بننے کے لیے بھی اگر دی جائیں تو انہیں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔